من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ الحمدللہ دارالعلوم عطائے رسول رضا نگر کوٹہ کی مسجد میں دوسری تراویح کا اہتمام ہوا، اس میں حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کل آپ کو 2 پارے اور آج تیسرا اور چوتھا پارہ سننا۔ کل قرآن کی فضیلت پر میں نے کچھ مفہوم آپ کو پیش کیا تھا، اور آج قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اس میں اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں کیا حکم فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے اور سننے کے لیے وقت چاہیے، مگر کچھ آیتوں کا ارشاد نزول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتیں منافقین کے لیے نازل کی۔ اس پارے میں 13 آیتیں کس کے لیے؟ منافقین کے نازل کی۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ ہے جو ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے، مگر باطن اندر سے وہ مسلمان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وہ ایمان والے نہیں۔ ہم قیامت پر بھی ایمان لائے، اللہ پر بھی ایمان لائے، وہ بظاہر میں مسلمان بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ان کے چہروں پہ داڑھیاں بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، وما هم بمؤمنین، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ ظاہر میں تو اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، مگر اندر ان کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جس کا ظاہر بھی ایمان ہو اور اس کا چھپا ہوا معاملہ جو ہو بھی ایمان ہو۔ تصدیق بالقلب جو کہا گیا ہے کہ دل سے تصدیق کرے اللہ اور اس کے رسول کی، قیامت کی، قرآن کی، کتاب کی، ان تمام چیزوں پر ایمان لائے۔ جیسے اجمالی ایمان مجمل، ایمان مفصل میں اس کی تفصیل بتائی، جس کو ہم روز پڑھتے ہیں، اس کا نام مسلمان ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ ابتدائی دور میں بہت سارے لوگ مسلمان کی شکل میں حضور کے پاس آتے تھے، مگر وہ منافقت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے، جیسے قرآن میں فرمایا گیا، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو سامنے ملتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں، عبداللہ ابن ابی تو بہت بڑا منافق تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ ہم تو بہت زیادہ ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت علی سے بھی کہنے لگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس حالات کو دیکھ کر یہ فرمایا، حضرت رضی اللہ نے فرمایا کہ ڈر نفاق سے منافقین سب سے بڑی مخلوق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نفاق سے ڈر، چونکہ منافقین سب سے بری مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق، ساری سب سے خراب مخلوق اگر دنیا میں، تو اس کا نام کیا ہے؟ منافق ہے۔ اس لیے ان آیتوں میں جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول پر، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا چاہیے۔ جن لوگوں کے عقیدے خراب ہیں، جو بد عمل بھی بد عقیدہ بھی ہو گئے ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ ان کو بہت سمجھائیں، راہ راست پر لائن میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ راہ راست پر آنے والے نہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں۔ حضرات، قرآن کی آیتوں میں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے، اور ہر دور میں اس کا امتحان لیا گیا ہے کہ ایمان کس کا نام ہے اور نفاق کس کا نام ہے، محبت کس کا نام ہے، دشمنی کس کا نام ہے۔ تو ایمان
صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے۔ اچانک ابو جہل آتا ہے اور حضور کا چہرہ دیکھ کے پھر بولتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ جیسا بدصورت چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ بولی معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال آ گیا اور آپ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ جیسا حسین ادھر زمین پر کسی کو دیکھا نہیں۔ جب ابو جہل نے کہا کہ آپ جیسا بدصورت چہرہ نہیں دیکھا تو نبی نے فرمایا، صدقت ابو جہل، ابو جہل تو سچ کہہ رہا ہے۔ جب ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ جیسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تب بھی حضور نے فرمایا، صدقت ابو بکر، ابو بکر تم سچ کہہ رہے ہو۔ صحابہ کو حیران ہوئی، یا رسول اللہ، ابو جہل نے کہا کہ آپ جیسا بدصورت چہرہ نہیں دیکھا تو اس کو بھی فرمایا کہ سچ کہتا ہے، اور جب یار غار نے کہا آپ جیسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا تب بھی فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو۔ حضور نے فرمایا، صحابہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں آئینہ خدا ہوں، میں خدا کے گھر کا آئینہ بن کر آیا ہوں۔ آئینے میں انسان وہی دیکھتا ہے جیسی اس کی تصویر ہوتی ہے۔ ابو جہل نے اپنا مکروہ چہرہ، اپنا منافق چہرہ، اپنے کفر سے شرک سے برابر چہرہ نبوت کے آئینے میں دیکھا تو کہہ دیا کہ معاذ اللہ، آپ سے زیادہ بدصورت نہیں ہے۔ جب ابو بکر صدیق نے اپنا خوبصورت چہرہ نبوت کے آئینے میں دیکھا تو کہہ دیا آپ سے زیادہ کوئی زمین پر کوئی خوبصورت پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ نبیا کی نظر و کفِ نظرین مثلت و نشد پیدا جانا، اعلیٰ حضرت نے اس اشعار کا اس طرح سے اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے جو شخص نبی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا وہ ابو بکر صدیق کے صف میں شامل ہوگا، اور جو منافقت سے دیکھے گا حضور کی شان میں عیب نکالے گا، حضور کو ہم جیسا بشر کہے گا، حضور کے علم غیب میں تنقید کرے گا، حضور کی شان عظمت گھٹائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں منافقت ہے، اس کے دل میں عیب ہے، اس کے اندر برائی ہے، جو برائی اس کو نبوت کے آئینے میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے میں اور قرآن کی آیتوں کے صدقے میں جو ہم نے تراویح میں سنی ہے، ہمیں سچا مسلمان بنائے، سچا مومن بنائے، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا عاشق نبی بنائے۔ آج کی یہ تراویح جو کچھ پڑھی گئی ہے